اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے احادیث فضیلت نماز جمعہ کے بارے میں۔ اس میں کچھ احادیث ہیں جو آج بیان کی جائیں گی۔ اس میں سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ مسکینوں کے لیے حج ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ مسلمانوں کی عید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جمعہ ہفتے کے دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن اپنے والد و والدہ یا کسی ایک کی قبر پہ جائے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کا نام نیک لوگوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کیا تمہیں بتاؤں کہ بہشتی کون ہے؟ وہ یہ کہ جسے شدید سردی اور شدید گرمی اعمال روز جمعہ بجا لانے سے روک نہ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کسی نے مزدور کو مزدوری پر رکھا اور اسے نماز جمعہ سے روکا تو وہ گنہگار ٹھہرا۔ رسول خدا نے فرمایا، جو 3 مسلسل جمعے بغیر کسی جائز مجبوری کے ترک کرے وہ منافق ہے۔ رسول اکرم نے یہ بھی فرمایا، جو نماز جمعہ میں شرکت نہ کر پائے اسے چاہیے کہ ایک خاص رقم صدقہ دے، نماز جمعہ میں عدم شرکت کے کفارے کے طور پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیدیوں کے لیے نماز جمعہ میں شرکت کے لیے انتظام کیا جانا چاہیے۔ حضرت علی نے اپنے دوست حارث ہمدانی سے فرمایا، جمعے کے دن سفر پر نہ نکلو تاکہ نماز جمعہ میں شرکت کر سکو، سوائے اس کے کہ وہ سفر اللہ کی راہ میں ہو یا مجبوری میں ہو۔ حضرت علی علیہ السلام لوگوں کو جمعرات کی رات میں ایسی دوائی لینے سے منع فرمایا کرتے تھے کہ جس کی ممکنہ اثرات کمزوری کی وجہ سے وہ اگلے دن نماز جمعہ میں شرکت نہ کر سکیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے نبی کریم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کو ہی نماز جمعہ کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، مسافر کی نماز جمعہ میں شرکت کا ثواب ان افراد سے زیادہ ہے جو اس شہر کے باشندے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری زندگی میں یا میرے بعد نماز جمعہ سے انکار کرے، اسے ہلکا سمجھے، اس کی قدر نہ مان کر اسے ترک کرے، اللہ اس کے نیک کام شمار نہیں کرے گا، اس کے کاموں میں برکت نہیں ڈالے گا، اس کا حج و صدقہ قبول نہیں سوائے اس کے کہ وہ توبہ کرے۔